السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو اندر بلاگ. تو جناب ابھی صبح کا ٹائم ہے اور میں بچوں کے لیے لنچ باکس پریپیئر کر رہی ہوں اور اس کی کچھ پریپریشن میں رات میں ہی کر کے رکھ لیتی ہوں. جس طرح میں نے شامی کباب جو ہے وہ میں نے بنا کے فریز کیے ہوئے، تو رات کے ٹائم میں اس کو فرائی کر کے رکھ دیتی ہوں اور صبح کے ٹائم بس اس کی اسمبلنگ ہی کرتی ہوں، کیونکہ صبح کے ٹائم پہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا. تو کباب میں نے رات میں بنا کے رکھ لیے تھے، وہ فرائی کیے اور اس میں سیلڈ لگایا اور چیز لگائی اور پھر اس کو تھوڑا سا توے پہ سیک لیتی ہوں اور بس پھر برگرز ریڈی ہو جاتے ہیں. تو اسی کباب سے میں کبھی سینڈوچز بنا لیتی ہوں اور کبھی یہ بنز میں نے چھوٹے والے منگائے تھے، لیکن یہ امی بڑے والے لے آئی تھی تو یہ پورا ہی نہیں آ رہا تھا. میں نے اس کو ہاف کو بھی اس میں سے کٹ کر کے اور ہاف اور تھوڑا سا اس سے زیادہ ہی اس میں ہاف سے تھوڑا سا کم جو ہے نا وہ پھر میں نے اس میں رکھا. تو یہ پورے لنچ باکس میں مشکل سے ایک جو ہے وہ برگر آیا تھا. اور پھر میں ویسے بچوں کو کوشش کرتی ہوں سیلڈ اور تھوڑا سا فروٹس وغیرہ بھی دیتی ہوں، لیکن ابھی اس میں جگہ نہیں بچی تھی تو پھر میں نے اس میں تھوڑا سیلڈ ہی رکھ لیا تھا. اور کیونکہ سیلڈ میں نے برگرز کے اندر میں نے سیلڈ وغیرہ نہیں لگایا تھا، میں نے شامی کباب لگائے تھے، چیز لگائی تھی اور سوس میں نے رات میں بنا کے رکھا ہوا تھا وہ لگا دیا تھا اور بس اس کو توے پہ تھوڑا سا سیک لیا تھا. تو بس یہ برگرز میرے ریڈی ہو گئے تھے. تو آج میں ان کو برگرز بنا کے دے رہی ہوں. تو اسی سے ہی میں کبھی سینڈوچز بھی بنا لیتی ہوں اور رول کبھی بنا لیتی ہوں. تو اس طرح سے ڈیفرنٹ تھوڑا سا چینج کر کے بنا دیتے ہیں. تو ابھی میں نے بچوں کا لنچ باکس ریڈی کر لیا اور ساتھ میں واٹر باٹلز ان کو دے دیتی ہوں. واٹر کیونکہ ابھی گرمی ہے تو گرمی میں تو پانی تو ویسے اسکول میں بھی ان کا پانی جو ہے وہ اویلیبل ہوتا ہے، لیکن بچوں کو پھر اپنی باٹل ہونا تو وہاں سے بھر کے رکھ لیتے ہیں، بار بار وہاں سے پینے کے جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. تو واٹر باٹل بھی میں ان کو دے دیتی ہوں. تو تھوڑا سا برگر جو ہے وہ بچ گیا تھا، وہ لنچ باکس کے اندر پورا نہیں آ رہا تھا تو سلار کو میں نے دے دیا تھا کھانے کے لیے. تو وہ اس نے کیونکہ ناشتہ بھی اس کی طبیعت تھوڑی صحیح نہیں تھی تو پھر ناشتہ اس نے صحیح نہیں کیا تھا. تو یہاں پہ میں نے شہیر کو بولا تھا کہ پیرٹس کا دانہ اور پانی چینج کر دے، کیونکہ ان کا صبح و شام پانی اور دانہ چینج کرنا ہوتا ہے، کیونکہ یہ بڑے صاف ستھرے ہوتے ہیں چھوٹے والے پیرٹس اور obviously بڑے بھی، لیکن یہ پیرٹس جو ہوتے ہیں بڑے صاف ستھرے ہوتے ہیں. تو ان کو صبح اور شام دونوں ٹائم ان کا جو ہے وہ دانہ چینج کرنا ہوتا ہے. تو شہیر کو میں بول رہی تھی تو اس نے اس کا دانہ اور پانی چینج کر دیا تھا. اور یہاں پہ یہ ہم لوگ رات میں گئے تھے، یہ رات کے ٹائم کا ولاگ ہے، ویڈیو ہے. یہاں پہ ہم رات میں آج فرسٹ ٹائم ہم لوگ شیان کو گھر میں چھوڑ کے اور پھر چپکے سے ہم ڈیٹ پہ نکل گئے تھے. اور ہماری ڈیٹ یہی ہوتی ہے کہ بس ہم لوگ کسی نئے نئے مالز میں گروسری سٹورز وغیرہ میں ہی پھرتے رہتے ہیں. تو یہاں سے میں نے ایک میگنم لے لی تھی. مجھے آئس کریم میں صرف اور صرف میگنم پسند ہے، باقی بھی میں کھا لیتی ہوں لیکن مجھے کوئی اتنا وہ اس کا کریزی نہیں ہوتی ان کے لیے. لیکن میگنم میں جو ہے نا دیکھ کے بہت زیادہ اس سے بس مطلب کنٹرول نہیں ہوتی میری سے کریونگ. تو یہاں پہ میں لینا نہیں چاہ رہی تھی لیکن پھر بھی میں اس سیکشن کی طرف اٹریکٹ ہو گئی اور بس اس طرف میں آئی اور پھر میں نے یہاں پہ میگنم دیکھ لی. اور میگنم وہ کلاسک والی نہیں، میگنم آلمنڈ والی مجھے بہت پسند ہے تو میں نے آلمنڈ والی لے لی. اور جو ہم نے شاپنگ کی تھوڑی بہت گھر کی آرگنائزنگ کی چیزیں ہی میں لیتی ہوں، تو وہ پھر کچھ چیزیں لی وہ میں پھر آپ کو بعد میں دکھاؤں گی. اور یہ جو ہے نا یہاں پہ بچوں کے لیے کھلونے ان کے پاپا لے کر آئے تھے. یہ ہر دوسرے دن جو ہے ان کو تھوڑا سا کھیل کے اور بس پھر سے ان کو ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی نیا ٹوائے ملے. تو شایان بولا تھا میں نے گن لینی ہے اور سلار بولا تھا میں نے بڑا والا ٹریکٹر لینا ہے. تو شایان کی گن آ گئی تھی اور اس کے سلار کے 2 بڑے ٹریکٹر آ گئے تھے. اور پھر شایان کو بھی سلار کا ٹریکٹر دیکھ کر اس کو یہ ہو رہا تھا کہ میرے پاس ٹریکٹر نہیں ہے، مجھے بھی ٹریکٹر چاہیے. ٹریکٹر ہے یا ٹرک ہے جو بھی ہے، ان کے بچوں کے طرح طرح کے کھلونے ہوتے ہیں تو بچوں کا دل کبھی بھی نہیں بھرتا ان سے. تو بس یہاں پہ ابھی میں بچوں کے لیے فروٹس کٹ کرنے لگی تھی. اور یہ جو
ٹرے ہے یہ، اس میں پارٹیشن بنی ہوئی ہے. یہ ٹرے ہم مارٹ سے ہی لائے تھے، وہ گنزا مارٹ ہے. فرسٹ ٹائم میں اس پہ گئی تھی. نارملی جو ہم جاتے ہیں وہ دوسرا مارٹ ہوتا ہے، لیکن آج یہ نئے مارٹ پہ گئے تھے. اور بائک پہ ہم لوگ گئے تھے اور بڑی جلدی ہم لوگ آ گئے تھے. میں تو بڑی حیران ہو رہی تھی، 1 گھنٹے میں ہم لوگ اتنی دور پھر پھرا کے گھوم پھر کے آ بھی گئے تھے. تو یہ مجھے میرے ہسبینڈ نے دیکھی تو ان کو بڑی اچھی لگی. بولتے ہیں یہ بچوں کو اس میں نا ڈرائی فروٹس وغیرہ ڈال کے دینا. تو میں نے پھر میں نے بولا چلو ٹھیک ہے. تو پھر ڈرائی فروٹس کے لیے میں نے لی تھی، لیکن میں نے بولا کہ چلیں فروٹس بھی ان کو کٹ کر کے دے دیتی ہوں اس میں، اور ڈفرینٹ فروٹس کو ڈفرینٹ اس میں پورشنز میں. تو اس طرح میں نے ان کو کٹ کر کے دیا، تو اس میں ان کو بڑا ہی اچھا لگا، دیکھ کے بڑے خوش ہوئے. انہوں نے سارا فروٹ کھا لیا تھے، تو بڑا ان کو اچھا لگا تھا. تو ویسے اگر ان کو فروٹ اس طرح سے بچوں کو دے دو تو وہ نہیں کھاتے. ماشاءاللہ سے میرے بچے تو فروٹ سارے ہی کھا لیتے ہیں، اور لیکن یہ کہ تھوڑا سا ڈفرینٹ کر کے بچوں کو دینا تو وہ خوش ہو جاتے ہیں پھر. تو ابھی میں نے ان کو اس طرح سے کٹ کر کے دیا اس ٹرے میں، تو بہت زیادہ خوش ہوئے تھے، انہوں نے سارا فروٹ کھا لیا تھا. اور اس میں ڈرائی فروٹس کے لیے بھی یہ بڑا اچھا ہے. تو ڈرائی فروٹس بھی بچوں کو پسند ہوتے ہیں، تو میرے ہسبینڈ کہہ رہے تھے کہ ان میں ڈال کے ان کو دینا، تاکہ وہ چھلکے وغیرہ ہوتے ہیں نا، تو ایک سائڈ پہ وہ چھلکے رکھتے جائیں گے اور ایک سائڈ سے پھر کھا لیں گے. تو لیکن میں نے اس میں فروٹ بھی ان کو کٹ کر کے دیا، تو بڑی شوق سے انہوں نے کھا لیا تھا. تو اس طرح کی چھوٹی موٹی گھر کی چیزیں جو ہے نا، وہ مجھے بہت شوق ہے اس طرح کی چیزوں کی شاپنگ کرنے کا. تو ہم لوگ، میرے ہسبینڈ کو بھی بہت شوق ہے، تو ہم دونوں بس پھر جب بھی جاتے ہیں نا تو بس اس طرح مارٹ وغیرہ پہ جاتے ہیں تو پھر یہی چیزیں ہی دیکھتے رہتے ہیں. برتن وغیرہ یا اس طرح کی آرگنائزنگ کی چیزیں ہم لوگ دیکھتے رہتے ہیں. تو باقی چیزیں میں نے جو لی تھیں آرگنائزنگ کے لیے ہی کچھ لی تھیں، تو وہ بھی میں آپ لوگوں کو پھر کبھی دکھاؤں گی. اور یہاں پہ ابھی میں بچوں کے لیے بنا رہی تھی سابودانہ یا ساگودانہ بولتے ہیں، آئی تھنک انگلش میں اس کو ٹوپیوکا پرلز بولتے ہیں. تو ٹوپیوکا پرلز بنا رہی تھی میں. یہ ایکچولی میری سسٹر بناتی ہے اپنی بیٹی کے لیے، تو وہ یہاں پہ آئی ہوئی ہے اور وہ بناتی ہے اپنی بیٹی کے لیے. تو میرے بچے جب اس کو دیکھتے ہیں کھاتے ہوئے تو ان کو بھی بڑی مزے کی لگتی ہے. تو ویسے میں نہیں کبھی بنائی، لیکن وہ بناتی ہے نا تو ان کو بڑا ہی پسند آیا تھا. تو پھر وہ مجھے بولتی ہے کہ تم میرے سے لے جاؤ. لیکن میرے پاس پڑا ہوا تھا، لیکن وہ کافی پرانا ہو گیا تھا. تو میں نے بولا کہ شاید خراب نہ ہو گیا ہو، تو اس لیے پھر اس نے مجھے بولا کہ 2 سے 3 چمچ تم لے جاؤ اور ان کو بنا کے دو. تو اس کو بنانے کے لیے آدھا گھنٹہ ہم نے ان پرلز کو یا ساگودانہ کو ہم نے بھگو کے رکھنا ہے پانی میں، اور پھر اس کے بعد دودھ میں ہم نے اس کو پکانا ہے. اور وہی جو ہم نے بھگو کے رکھا تھا ساگودانہ وہ اس میں ڈال دیں گے ہم، اور پھر دودھ میں اس کو پکائیں گے. شوگر کی جگہ پہ میں یہ براؤن شوگر یوز کر رہی ہوں اس میں، اور میں نے کچھ نٹس بھی لیے تھے، وہ بھی اچھے سے اس کو پاؤڈر فارم میں لا کے پھر اس میں ایڈ کرنا ہے، ورنہ وہ دانے دانے جب منہ میں آتے ہیں تو بچے نہیں کھاتے. میں نے اپنی سسٹر کو بولا تھا تو وہ اس کی بیٹی اس طرح نٹس نہیں کھا رہی تھی، کیونکہ وہ دانے دانے منہ میں آتے ہیں تو وہ نہیں کھاتی. تو یہ پرلز تو بڑے ایسے جیلی فارم میں ہوتے ہیں اور بڑے سافٹ سے ہوتے ہیں، تو یہ تو بچے شوق سے کھا لیتے ہیں. تو اس میں تھوڑا سا میں نے براؤن شوگر ایڈ کی تھی، اور اس میں نے ایڈ کی تھی، اور اس میں ہنی بھی ایڈ کی تھی. اور اس میں یہ جو سیکرٹ انگریڈینٹ میں ایڈ کر رہی تھی وہ کسٹرڈ ہے، مینگو کسٹرڈ میں نے اس میں ایڈ کیا تھا. اس سے یہ کہ وہ تھوڑا سا میری سسٹر بھی وہ ڈالتی ہے، وہ بولتی ہے اس سے وہ جو اس کی لیس ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو لیکن میں اس کو ایز اے سویٹ ٹریٹ جو ہے وہ بچوں کے لیے بنا رہی تھی، ایز اے سویٹ ٹریٹ. تو پھر میں اس وجہ سے میں مینگو کسٹرڈ ایڈ کر رہی ہوں. اگر آپ لوگ چاہیں تو بغیر مینگو کسٹرڈ کے بھی اس طرح کھلا سکتے ہیں بچوں کو. تو یہ چھوٹے بچوں کے لیے بہت ہیلدی ہے. وہ اپنی بیٹی کو کھلاتی ہے تو ماشاءاللہ سے بڑی اس کی گبلو سی بیٹی اس کی ہو گئی ہے یہ کھانے کی وجہ سے. تو یہ میرے بچوں کو بھی بہت پسند آیا تھا. تو آپ لوگ بھی اس کو ضرور ٹرائی کیجیے گا. تو بچوں کے لیے ویسے بھی آپ اس کو، یہ بہت ہیلدی ہوتا ہے، اس سے بچے بڑے موٹے تازے ہو جاتے ہیں.
تو یہ تھا میرا آج کا ولاگ، امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ملتی ہوں آپ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو ملتی ہوں آپ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔